ہے سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا نے. شوکت، صحافی ایک طرف کوریج کرنے جاتے ہیں، لوگوں کو حالات سے آگاہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان پر حملہ ہوتا ہے تو پولیس جسے ہماری ہی سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا جاتا ہے وہ جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں. کیا کہنا ہے آپ کا اس پر؟ یقیناً یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ہم نے جرنلسٹ نے میڈیا نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور جو حالات جو بھی بنے ہم نے تو اس کی کوریج کرنی ہے. لیکن بارہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پولیٹیکل ریلیز ہوں یا اس طرح سے تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو تو الٹیمیٹلی جو مصیبت ہے وہ میڈیا کے لیے پڑتی ہے، نزلہ میڈیا پر گرتا ہے. اور آج بھی یہ صورتحال جو کراچی میں دیکھنے میں آ رہی ہے عجیب سی. میں تو سکرین پہ مختلف سکرینوں پہ یہ دیکھ رہا ہوں، آپ تو خصوصی کوریج کر رہے ہیں. یہ کوئی کچے کا علاقہ نہیں ہے گھوٹکی ضلع میں یا شکارپور ضلع میں یا جیکب آباد میں. یہ کراچی شہر ہے اور وہ بھی گلستان جوہر کا علاقہ ہے. اور اس طرح سے اگر وینڈلزم ہو رہا ہے اور اس طرح سے جو لوگ پتھر مار رہے ہیں، اینٹیں مار رہے ہیں، اور جو ادارے گئے تھے وہاں پر انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے، کیا وہ اتنے ال پریپیئرڈ گئے تھے، ال پلانڈ گئے تھے کہ مظاہرین کے سامنے اب پولیس بھی بے بس ہے اور کے ڈی اے کے جو اہلکار ہیں یا ان کا جو متعلقہ عملہ ہے یا ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی اگر متاثر ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو اس آپریشن کی پلاننگ پہ سوال اٹھتا ہے. کیا اتنی غلط اور فالٹی پلاننگ یا ویک پلاننگ کی گئی کہ الٹا لینے کے دینے اب ریاست کو پڑ رہے ہیں، اداروں کو پڑ رہے ہیں؟ ناجائز تجاوزات کے حوالے سے تو کبھی نہ میڈیا نے ایکشن کرنے کے لیے روکا ہے اور نہ کسی اور نے. پھر جب آپ جاتے ہیں دوسروں کی املاک گرانے کے لیے تو تیاری کے ساتھ تو جانا چاہیے. جو سرکار کا غصہ ہے وہ اب میڈیا پہ اتر رہا ہے. میڈیا کیا کرے اگر میڈیا ذمہ داری نہ سرکار پرامن ریلیوں کے اوپر تو ڈنڈے برساتی ہے شوکت، وہاں پہ پتھراؤ بھی کیا جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے ان کے اوپر شیلنگ بھی کی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ جو واقعی میں شر پسند عناصر ہیں جنہوں نے میڈیا تک کو نہیں چھوڑا، میڈیا کی گاڑی کو تک کو نہیں چھوڑا، ان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے بلکہ الٹا دم دبا کے یہاں سے بھاگ گئے ہیں. ہم نے کوشش کی سعید غنی سے بات کرنے کی، انہوں نے ٹیلی فون ہمارا ریسیو نہیں کیا. ہم نے کوشش کی ناصر حسین شاہ سے بات کرنے کی، انہوں نے بھی فون نہیں اٹھایا، اور شرجیل میمن نے بھی فون نہیں اٹھایا. لیکن اپنی سیاست چمکانے کے لیے روزانہ جو ہے پریس کانفرنس بھی کی جاتی ہے اور تنقید بھی کی جاتی ہے ہر کسی کے اوپر. یہ درست بات ہے اور حکومت کی تو ذمہ داری ہے نا، جہاں ناجائز تجاوزات کو ختم کرنا ذمہ داری ہے وہیں پر پروٹیکشن دینا، سیکیورٹی دینا اور مشتعل ہجوم کو روکنا یا انہیں غیر لاقانونیت سے باز رکھنا، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن جیسا آپ بتا رہے ہیں اور میں خود بھی سکرین پہ دیکھ رہا ہوں، کوئی لا انفورسمنٹ کی کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی، بلکہ جو ہجوم ہے وہ بسا اوقات تو اس طرح کا ہجوم تو ویسے ہی کرائے کا ہوتا ہے، پیسے دے کے ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ آپ میڈیا کو نقصان پہنچائیں یا لا انفورسمنٹ والوں کو نقصان پہنچائیں، اور جو ان کے مضموم عزائم ہوتے ہیں. اور ان دیٹ کیس یہ ہے کہ جو قبضہ کیا ہوا ہے پراپرٹی یا اور چیزیں ان پر ان کا قبضہ برقرار رہے. تو بہرحال حکومت کی ذمہ داری سب سے پہلے ہے، اور اس میں جب آپ اس طرح کے آپریشن میں جاتے ہیں تو آپ پوری تیاری کر کے جاتے ہیں. لیکن یہاں تیاری کا فقدان اس حوالے سے بھی نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آج ٹی وی کی ٹیم وہاں پر گئی ہوئی ہے اور اس طرح سے نقصان پہنچایا گیا ڈی ایس این جی کو، اور اس سے بڑھ کر جو ہمارے کیمرہ مین یا دیگر جو رپورٹر ہیں ان کو زخمی کیا گیا. تو یہ ایک سنگین صورتحال ہے. اس کا تو یقیناً سندھ حکومت کو فوری نوٹس لینا چاہیے. فوری نوٹس لیتے ہوئے صحافیوں کو تحفظ دینا جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس کو انشور کیا جائے. نوٹس کیا لیں گے؟ ہمارا ٹیلی فون تک تو ریسیو کر نہیں پا رہی ہے سندھ حکومت. ہمارے سینئر موسٹ کیمرہ مین ہے شہادت بلوچ، وہ بھی اس واقعے میں زخمی ہو گئے ہیں. اچھا شوکت، لینڈ گریبر ہوں، لینڈ مافیا ہوں، ان کے خلاف ان پلانٹ چلے جاتے ہیں. اگر کوئی پرامن ریلی نکل رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے پورا پلاننگ کی جاتی ہے. یہ بہت ہی عجیب صورتحال ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے یا سیاسی ورکر ہیں وہ تو اپنے جمہوری حق کے لیے آتے ہیں، وہ کوئی اس طرح سے غنڈہ گردی کے لیے نہیں آتے. لیکن جو مافیا ہے، تجاوزات جنہوں نے قبضے میں کی ہوئی ہیں، قبضہ مافیا، وہ تو باقاعدہ پلانڈ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. اور
बहुत केसेस जी। में ये भी पाकिस्तान में देखा गया है कि उनको पहले से इंटीमेशन होती है कि कल ऑपरेशन होने वाला है और वो पहले से इस तरह से, अदरवाइज एक शहर में, कराची जैसे शहर में, मैं तो हैरान हूँ, इतने सारे पत्थर जो अभी सामने चल रहे हैं या ईंटें चल रही हैं, ये कहाँ से आ गई हैं? जी। लिहाजा वो गुंडे जो हैं या माफिया जो है वो जी। तो पहले से तैयार हैं और वही जो है वो अब लॉ एंड जी, ऑर्डर कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुजाहिरीन ने आज टीवी की DSNG वैन पर हमला कर दिया। पथराव से आज न्यूज की DSNG वैन को शदीद नुकसान पहुंचा है।